پوری دنیا میں آج جو مسلمانوں کی درگت بنی ہوئی ہے نا، یہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، ان کے ایمان کے اندر خرابی ہے۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر یہ اللہ کے بندوں کو اپنا معبود مانتے ہیں، کسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، گھٹنے ٹیکتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، وہاں چادریں چڑھاتے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں اور پکارتے ہیں یا بری کر کھری، یا معی الدین چشتی۔ پٹھان بھائی بھی اسی طریقے کرتے ہیں، یا پیر بابا یہ کر دو وہ کر دو۔ تو یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، شرک ہے نا۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ان کی نمازیں برباد، ان کے روزے برباد، ان کے حج عمرے برباد۔ کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے نا، مشرک ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کوئی اس کا عمل قبول نہیں کروں گا۔ مرنے کے بعد چاہے یہ بڑا عالم دین ہو، بہت بڑا، کہتے ہیں بہت بڑا عالم دین ہے، اگر تعویذ لٹکاتا ہے، مزار پر جاتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، جس طرح فضل الرحمان کے والد صاحب مفتی محمود، کتنے بڑے مفتی محمود تھے، لیکن علی اجمیری کی قبر پر جا کے چادر چڑھائی اور وہاں حلوہ بانٹا۔ اسی طرح پروفیسر غفور جماعت اسلامی کے کتنے بڑے تھے، بری محمد جا کے چادر چڑھائی وہاں۔ تو یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور عمران خان دیکھیں کتنا بڑا لیڈر ہے، لیکن وہاں مزار کے سامنے جا کے سجدہ کیا اس نے بھی۔ اور ایک محفل میں نے خود دیکھا کہ یا علی مدد کا پٹا بنوایا انہوں نے۔ جمہوریت کا یہ نظام ووٹوں کے ذریعے اسلام نہیں آتا، کبھی بھی یاد رکھیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الیکشن لڑے تھے؟ بتائیں ذرا مجھے۔ کوئی الیکشن نہیں لڑے تھے، بلکہ انہوں نے دعوت دی تھی کہ لوگوں تمہارا معبود ایک معبود ہے، ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، سارے تمہارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، تم اللہ کے بندے بنو۔ تم کوئی یا ابراہیم اگسنی کہتا ہے، کوئی یا اسماعیل اگسنی، یا لات بابا، بالکل اسی طریقے سے وہ مشرک پکارتے تھے جس طرح آج یہ مشرک پکارتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد۔ وہ مدد کس طرح کریں گے؟ تمہاری طرح انسان ہیں، وہ تو زندگی میں کسی کی اس طرح مدد نہیں کر سکتے تھے، دور سے اگر کوئی پکارے گا بانا۔ اب تو وہ مر چکے، مرنے کے بعد کون کر سکتا ہے؟ سویا انسان نہیں سنتا ہے۔ کوئی سویا انسان ہو کوئی آپ سنتا ہے؟ بتائیے، کوئی سویا ہوا انسان ہو، آپ جا کے اس کے سامنے چائے کا کپ لے جائیں، 2-3 مرتبہ کہیں چائے پی لیں، چائے پی لیں، پھر بعد میں آپ خود پی جائیں۔ بعد میں جب اٹھے ہو کہ مجھے چائے کیوں دی، وہ کہ آپ سوئے ہوئے تھے 2 دفعہ میں نے کہا آپ اٹھے ہی نہیں۔ وہ کہے گا میں سویا ہوا تھا، مجھے جگاتے نا، ایسے کہتے ہیں نا، جگاتے نا۔ تو سویا نہیں سنتا ہے، جب سویا نہیں سنتا تو مرا ہوا کیسے سنے گا؟ روح جو ہے اس جسم کے اندر نہیں آتی ہے قیامت سے پہلے، یہ مردہ ہوتا ہے، گلتا ہے، سڑتا ہے، ہڈیوں کا خاک پنجر ہو جاتا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان مردوں کو پھر زندہ کرے گا۔ ثم انکم بعد ذلک المیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے، پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا۔ اگر یہ پہلے سے زندہ ہیں تو پھر زندہ کس کو کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ سارے مردے جب ہو چکے ہوں گے سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، ان میں روح ڈالے گا، پھر حساب کتاب ہونا ہے، اور اس وقت پتہ چلے گا کون معبود تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ وہاں گھٹنے ٹیکے ہوں گے، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے خان اور چودھری صاحبان، جو آج اگر ایمان کی طرف نہیں آئے گا، چاہے جرنیل گزرا ہو، چاہے چیف جسٹس گزرا ہو، چاہے وزیر اعظم کوئی گزرا ہو، صدر ہو، مارے جائیں گے۔ اور آج کا یہ اگر بھیڑ بکریاں چرانے والا، اگر مزدوری کرنے والا، جھاڑو دینے والا، اگر اس نے آج اللہ کو پہچان لیا تو کل جنت کی بادشاہی کا تاج پہنے گا، بہت بڑی عزت اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ دنیا میں بھی عزت ہوگی، دل مطمئن ہوگا، اور آخرت میں اس کو بہت بڑی بادشاہی اللہ تعالیٰ دے گا۔ لیکن یہ شرک نہ کریں، بس شرک نہیں کرنا ہے آپ نے، بس ٹھیک ہے۔ کون سا علاقہ آپ کا؟ ایمان تازہ ہوا نا؟ ایمان تازہ ہو گیا نا؟ یہ اللہ کی باتیں ہیں ہی ایسی، دیکھو امید پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں ہمارا تبلیغ والا یہ دعوت والا یہ ہمارا 3 مہینے ادھر والا ہے، یا 3 مہینے ہمارا تبلیغ۔ دیکھو یہ جو تبلیغ والے ہیں نا، دیکھو میں بھی اب تبلیغ کر رہا ہوں، یہ جو تبلیغ رائے وینڈ والے ہیں نا، رائے وینڈ والے زکریا صاحب کی کتاب اٹھا کے پھرتے ہیں، تبلیغی نصاب ہو گیا اور فضائل اعمال ہو گیا، ان کے اندر بھی شرک ہے، ان کے اندر قبر پرستی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں
کہتے ہیں ایک پارٹی جا رہی تھی، راستے میں سخی بابا کا کوئی قبر تھی، مزار تھا، اس کے پاس وہ رک گئے، تو رات میں وہ سخی بابا غور کرے مردہ، کہتے ہیں اس خواب میں آیا، اس پارٹی کے ایک نوجوان کی خواب میں آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنا اونٹ مجھے دینا چاہتے ہو، میرے پاس بھکتی اونٹ ہے، اعلیٰ بدلی کرو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بدلی کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسا یہ سودا ہوا وہ اونٹ اس کا خود نہر ہو گیا، خون نکلنا شروع ہو گیا، اور پھر انہوں نے اس کو کاٹا کھایا پورے قافلے نے۔ تو پھر وہ صبح اٹھ کے چل پڑے، آگے گئے تو ایک نوجوان بھکتی اونٹ کے اوپر دوڑا چلا آ رہا ہے، بھکتی اونٹ کے اوپر، اور کہتا ہے اس نوجوان نام لے رہا تھا کہ یہ نوجوان کون ہے اس قافلے کے اندر۔ ایک بندہ، اس نے کہا میں ہوں، نوجوان تھا۔ اس نے کہا تم نے کوئی اونٹ کسی سے بدلی کیا؟ ان کا خواب میں معاملہ پیش آیا ہے، خواب میں۔ تو انہوں نے کہا خواب نہیں، وہ میرے والد صاحب تھے، بزرگ تھے، آپ کی خواب کے بعد جب فارغ ہوئے، طے کر کے معاملہ ڈیل ہوئی، میرے پاس خواب میں آئے اور مجھے آگے کہتے ہیں کہ اگر تم میرا اصلی فرما بردار بیٹا ہے تو یہ اونٹ بھکتی جو میں وراثت میں چھوڑ کے مرا ہوں، یہ اس قافلے میں جا کے اس نوجوان کو دے دے، کیونکہ ان کا اونٹ میں نے انہی کو کھلا دیا ہے۔ تو زکریہ صاحب لکھتے ہیں اس واقعے، چونکہ دیکھو اندر ضمیر ملامت کرتا ہے۔ زکریہ صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ حضرت نے مرنے کے بعد اونٹ کیسے ذبح کر دیا، نہر کیسے کر دیا، اور پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں عالم ارواح میں ایسے واقعات ممکن ہیں، عالم ارواح میں، بتائیے پورا اونٹ کھا گئے اس دنیا میں، پورا اونٹ کھا گئے، کہتے ہیں عالم ارواح میں ایسے، عالم ارواح کہاں، یہ دنیا کا اونٹ کھایا ہے۔ اس طرح انہوں نے شرک پھیلایا ہے۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ سن لو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک آدمی تھا نوجوان، وہ بھی اسی کتاب کے اندر فضائل اعمال کے اندر، کہتے ہیں ایک نوجوان تھا، ہر قدم کے اوپر اللہم صلی علی محمد پڑھتا تھا۔ کسی نے پوچھا یہ تم کیوں عمل کرتے ہو، یہ کسی دلیل کی وجہ سے کرتے ہو یا ویسے لگے ہوئے ہو؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں جا رہا تھا اپنی ماں کے ساتھ حج کے اوپر، راستے میں میری ماں کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئی، مر گئی، اس کا پیٹ پھول گیا، منہ کالا ہو گیا، میں اتنا پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں؟ تو اتنے میں کہتے ہیں تامہ کی طرف سے، یعنی مدینے والی طرف سے ایک بادل آیا، قریب آیا، اس میں سے نورانی چہرہ انسان نکلا، شخص، کہتا ہے میری ماں کی پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا، پیٹ کی سوجن ختم ہو گئی، منہ کے اوپر ہاتھ پھیرا، منہ کی کالے ختم ہو گئی، جانے لگے۔ میں نے کہا کہ آپ نے میری مشکل کشائی کی ہے تو آپ اپنا تعارف تو کرائیں، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا، وہ جو نورانی چہرہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا تو نے پہچانا نہیں، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، مدد کرنے آیا ہوں، اور میں ہر اس بندے کی مدد کرتا ہوں جو درود زیادہ پڑھتا ہے، تم درود زیادہ پڑھتے تھے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو کہاں گیا وہ عقیدہ، اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین؟ یہاں تو مخلوق آ کے تمہاری مشکل کشائی کر رہی ہے، پھر نبی علیہ السلام کو عالم الغیب مان دیا کہ غیب کی خبریں ان کو معلوم ہو گئی، پھر گستاخی کی انتہا یہ کہ کسی عورت کے پیٹ کے اوپر ہاتھ نبی علیہ السلام سے کروا رہے ہیں، اور ام المومنین قسم کھا کے کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو چھوا تک نہیں۔ لیکن ان کے عقیدے کے اندر دیکھیے کس طرح خرابی۔ یہ میں نے 2 واقعات بیان کیے ہیں، بڑی کتاب ان کی شرکیہ واقعات سے، لیکن شرک اللہ کے ہاں کوئی بات نہیں، پھر آپ کبھی آتے رہا کریں یہاں، ٹھیک ہے؟ اوکے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم، انشاءاللہ کوئی بات کوئی بات، اوکے، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ ایمان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں ہاں بالکل آتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب بھی آئیں گے انشاءاللہ یہی باتیں سنیں گے، یہی دعوت ہے میری، جب بھی دعوت ہوتی ہے یہی ہے، یوٹیوب کے اوپر بھی ہے، فیس بک کے اوپر بھی ہے، انسٹاگرام کے اوپر بھی ہے، ٹویٹر کے اوپر بھی ہے، واٹس ایپ کے اوپر بھی ہے، یہی بات ہے ہماری ہر جگہ، الحمدللہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔